ناظرین محترم، جہنم میں پہلا دن کیسا ہوگا یہ جان کر آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوزخ ایک ایسا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سزا یافتہ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ جگہ گناہ گاروں، نافرمانوں اور سرکشوں کو سزا دینے کے لیے ہے۔ اب یہاں بہت سے لوگوں کی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوئے ہیں کہ جہنم میں پہلا دن کیسا ہوگا، سب سے پہلے دوزخ میں کیسے ڈالا جائے گا اور جہنم میں قیام کی مدت کیا ہوگی۔ ان سب سوالات پر آج تفصیل سے بات کریں گے اور ویڈیو میں آپ کو احادیث کے مطابق بھی بتائیں گے کہ دوزخ جب مجرموں کو دیکھے گی تو ان کا کیا حال کرے گی۔ اور ہاں، ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے۔ ناظرین، جہنم کی زندگی سے متعلق ہر انسان کا جاننا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ قرآن کریم میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اجر پورے دیے جائیں گے، تو جس انسان کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ بلکہ ناظرین، جہنم میں پہلا دن کیسا ہوگا، اس حوالے سے ایک فرضی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ آج کے موضوع کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو ناظرین، یہ کہانی یوں بیان کی جاتی ہے کہ حارث بے ہوشی کی حالت سے بیدار ہوا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہاں ہے، اس کو کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے ہر شخص خود میں مصروف نظر آیا۔ اس نے بڑی عمر کے ایک شخص کو روکا اور حارث نے گھبراتے ہوئے پوچھا کہ بابا جی، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بابا جی بولے، ابھی نئے آئے ہو تم؟ کیا مطلب؟ حارث بولا، کون آیا؟ اور اس نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ تو اس وقت ایک دم ایک خوفناک قسم کا اعلان ہوا، جس کی نئی آمد ہے، وہ حساب کے لیے اس دروازے کی جانب چل پڑے۔ اگر خود آئیں گے تو بہتر ہوگا، ورنہ زبردستی والا طریقہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حارث کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ سب کو دیکھا دیکھی بھاری قدموں کے ساتھ سب کے پیچھے اس دروازے کی طرف چل پڑا۔ دروازے کے قریب جاتے ہی وہاں اسے خوفناک شکل کی عجیب مخلوق نے روکا۔ رعب سے بولا، نام بتاؤ۔ حارث بولا، میرا نام حارث ہے۔ اب وہ عجیب مخلوق بولی، وجہ موت بتاؤ، تمہاری موت کیسے ہوئی تھی؟ تو حارث نے گھبراتے ہوئے جواب دیا کہ کیا مطلب میں مر گیا ہوں۔ لو جی، ایک اور ہے جس کو موت کا نہیں معلوم۔ وہ مخلوق کسی اور کو مخاطب کر کے بولی، ادھر بھیج دو اس کو۔ ایک اور مخلوق بولی۔ پہلی ہی مخلوق نے حارث کو دوسری طرف جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ بھاگ کھڑا ہوا اور دوسری جانب چل دیا۔ دوسری مخلوق کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس مخلوق نے حارث سے پوچھا کہ تمہیں کچھ یاد ہے؟ آخری بار تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تمہاری موت کیسے ہوئی تھی؟ کیا تم کبھی بیمار تھے؟ کیا لمبی بیماری کاٹ کر آئے ہو یا تمہارا کسی حادثے میں انتقال ہوا ہے؟ وہ مخلوق رعب سے بولی۔ حارث سے بولا نہ گیا، بس آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور اس مخلوق نے کہا کہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ اور اتنے میں دوسری طرف سے ایک شخص نہیں کرتا ہوا چیختا ہوا، اور اچانک زمین کھلی، شعلے باہر نکلے اور اس کے اندر دھکیل دیا۔ زمین پھر سے بند ہو گئی۔ بچی کچی ہمت بھی حارث ہار گیا۔ وہ مزید ڈر گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔
کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نافرمان بندے مخلوق نے غصے سے بولا، میں نافرمان نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں کلمہ گو ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں اور میں نے کافی نیکیاں کی ہیں، ہاں کافی دفعہ کوتاہی بھی کی مگر ہر بار معافی بھی مانگی ہے۔ اور حارث زمین کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے یہ سب بولتا جا رہا تھا۔ اور اوپر دیکھو، مخلوق بولی اور حارث نے ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ مخلوق بہت خوبصورت پرندے کا روپ دھار چکی تھی۔ اتنا خوبصورت پرندہ اگر 1000 سال بھی اس کو دیکھا جائے تو جی نہ بھرے۔ حیران مت ہو، تم نے گناہوں کا اعتراف کیا ہے تو ہم جان گئے تم مجرم نہیں، وہ مخلوق بولی۔ شکریہ، حارث نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے بعد مخلوق بولی، کیا تمہارا حساب کتاب جنتیوں والا نہیں ہے؟ نمازیں بہت کم، جھوٹ بہت زیادہ اور چھوٹے موٹے بھی گناہ ہیں۔ وہ مخلوق بولی مگر حارث گھبرا گیا۔ چلو تمہیں کچھ دکھاتے ہیں، میرے پنجوں میں بیٹھ جاؤ۔ اور پھر حارث اس کے پنجوں میں بیٹھ گیا۔ اچانک زمین کھلی اور نیچے کا منظر دیکھ کر حارث کے ہوش اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کے پتھر کھا رہے ہیں، کچھ لوگ لاوے میں ابل رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو کھا رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں، کوئی کوڑے کھا رہا ہے، کسی کے دماغ میں پگھلا ہوا سیسا ڈال رہا ہے، کسی کے منہ میں ابلا ہوا پانی ڈالا جا رہا ہے، کوئی آگ کے تندور میں الٹا لٹک رہا ہے اور کسی کی آنکھوں میں گرم آگ کا نوکیلا سریا ڈالا جا رہا ہے۔ ان سب کے دماغ ابل رہے ہیں، ہر طرف چیخ و پکار تھی، ہر طرف ایک ایسا عالم ہے جس کو بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ ناظرین محترم، حارث چیخا چلایا اور کہنے لگا کہ خدا کے واسطے مجھے یہاں سے لے چلو، خدا کے واسطے مجھے یہاں سے لے چلو۔ وہ مخلوق بولی، جانتے ہو ان سب کو اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے۔ نہیں نہیں، میرا اللہ تعالیٰ اتنا ظالم نہیں۔ اس رب نے قرآن میں فرمایا کہ وہ الرحمن الرحیم ہے، ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب حارث بول رہا تھا۔ اس پرندے نے ایک دم اپنی پرواز اونچی کی اور اسے جہنم سے باہر لایا۔ حارث، تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے، وہ مخلوق بولی اور ایک دم سے حارث کو جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، نہ سن سکتا تھا۔ مبارک ہو مسز حارث، امید نہیں تھی کہ حارث بچ جائے گا، چوٹ بہت گہری تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، ان کی جان بچ گئی ہے۔ یہ سب ڈاکٹر بول رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے جب بھی مانگا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اس نے ہمیں دیا بھی ہے، اور جب نہیں دیتا تو گلہ نہیں کرتے مگر کبھی شرک نہیں کرتے۔ مسز حارث روتے ہوئے بولی، بہت اچھی سوچ ہے ڈاکٹر صاحب۔ مسز حارث مزید بولی کہ یہ سب مجھے حارث نے سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ کو دوست بنا کر فائدے میں رہے ہیں آپ لوگ۔ ڈاکٹر صاحب مسکرا کر بولے، اتنے بھی؟ حارث پریشان ہو گیا، اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب ایک خواب تھا۔ اب ناظرین، اگر حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، اسلامک کتب کا مطالعہ کیا جائے تو جہنم کے جو حالات ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، شاید حقیقت کچھ ایسی ہی ہوگی، جن میں جہنم کے اندر مختلف گناہگاروں کو مختلف طرح کی سزائیں دی جائیں گی، جو کہ آپ نے اس ویڈیو میں ملاحظہ کیا ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو فرضی کردار کے ذریعے جہنم کے پہلے دن کے متعلق بتایا، لیکن حقیقت میں جو 3 لوگ جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے، یعنی کہ جہنم کی آگ بھڑکانے والا ایندھن بنیں گے، ان کے متعلق آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، روز محشر جب اللہ رب العزت حساب کے بعد لوگوں کو ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمائیں گے، جس شخص کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ قیامت کے دن پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا،
ان میں ایک عالم، ایک شہید اور ایک مالدار آدمی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس آدمی کو بلائیں گے جس نے قرآن سیکھا۔ اس آدمی جو بظاہر اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کیا گیا، اور ایک بہت مالدار آدمی کو، تو اللہ تعالیٰ اس عالم سے فرمائے گا کیا میں نے تمہیں اس کا علم نہیں دیا تھا جو کچھ میں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا؟ وہ کہے گا بے شک تو نے دیا تھا اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا تو تمہیں جو علم دیا گیا تم نے اس کے ذریعے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا میں دن رات تلاوت کرتا رہا، اس پر عمل کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ اس عالم سے کہے گا بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں قاری اور عالم کہا جائے۔ لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا، اور پھر مالدار آدمی کو بلایا جائے گا۔ وہ کہے گا وہ اللہ کے دیے مال سے صدقہ کرتا رہا، رشتہ داروں کو خیال رکھتا رہا، اور لیکن اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں سخی اور رحم دل کہا جائے۔ اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا، اور اللہ اس سے کہے گا تم کس وجہ سے قتل کیے گئے؟ وہ کہے گا مجھے آپ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے قتال کیا، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں قتل کر دیا گیا۔ اے اللہ کہے گا تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں بہادر کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں گھٹنوں پر اپنے مبارک ہاتھوں سے ضرب لگائی اور ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، اللہ کی مخلوق میں سے یہ وہ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جہنم کی آگ بھڑکائے گا۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی ہمت دے اور دین کے سارے کام خالصاً اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہی کرنے والوں میں سے بنائے۔ ناظرین محترم، آپ جہنم کی سختی اور جہنم کی تکلیف کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کیا لگا سکتے ہیں؟ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ آج آپ کو غم زیادہ دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ گھر کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی جہنم کے کل 7 درجے، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اور اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرق لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر والے درجے میں 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ 2سرے درجے میں اللہ پاک عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، کبھی بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا۔
وہ دروازے پر آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتایا تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کی وجہ نہ پتہ چلا سکے۔ تو پھر اس طرح جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے۔ میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے گا۔ تو ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہم جہنم کی سختیوں سے خود کو محفوظ کر سکیں۔ ناظرین، جہنم کے حوالے سے یہ بھی بات واضح کر دوں کہ جہنم کے پل کے 8 درجے ہیں۔ اول درجے میں بندے سے ایمان اللہ کے متعلق سوال کیا جائے گا، ایماندار ہوا تو باغات پائے گا اور ورنہ دوزخ میں گر جائے گا۔ دوسرے درجے میں وضو اور نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر بندے نے کوئی کوتاہی کی ہوگی تو آگ میں گر پڑے گا، اگر وضو اور رکوع اور سجود کی تکمیل کی ہوگی تو نجات پا جائے گا۔ تیسرے درجے میں زکوٰۃ کی بابت سوال کیا جائے گا، اگر ادا کی تو بچ جائے گا۔ چوتھے درجے میں پہنچ کر روزے کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، اگر تکمیل صیام کی ہوگی تو نجات مل جائے گی۔ پانچویں درجے میں حج و عمرہ کی بابت پوچھا جائے گا، اگر دونوں ادا کیے ہوں گے تو دوزخ سے بچ جائے گا۔ چھٹے درجے میں امانت کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، امانت میں خیانت نہ کرنے والا نجات پائے گا۔ ساتویں درجے میں غیبت، چغلی اور تہمت تراشی کے بابت سوال ہوگا، غیبت نہ کرنے والا دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ آٹھویں درجے میں حرام مال کھانے کا سوال ہوگا، حرام مال نہیں کھایا ہوگا تو رہائی مل جائے گی، ورنہ دوزخ میں گر جائے گا۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں، عذاب دوزخ ایک حقیقت ہے، اس کی اصلیت سے انکار کرنا اسلام کے منافی اور کفر میں شامل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اگر ایک پتھر دوزخ میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے ہو یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس پتھر کے گرنے کی آواز ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے، یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو 1000 سال تک دھکایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھکایا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 تک دھکایا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ اب دوزخ کی آگ سیاہ اور اندھیرے والی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 10واں حصہ ہے۔
صاحب اکرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ جلانے کو تو بہت یہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود دنیا کی آگ سے دوزخ کی آگ 69 درجے بڑھتی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر دوزخی کو دوزخ کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو اس کو سکون کی نیند آ جائے گی، کیونکہ یہ بنسبت دوزخ کی آگ کی دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ کم گرم ہے، لہٰذا اس کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ دنیا کی آگ اللہ سے دعا کرتی ہے، یا اللہ مجھ کو جہنم کی آگ میں واپس لے جا، یعنی آگ سے پناہ مانگ رہی ہے۔ لیکن یہ انسان کتنا کمزور ناتواں ہے کہ یہ آگ سے آخر کیوں نہیں ڈرتا، بلکہ یہ تو آگے بڑھ کر اپنی ذات کو اس آگ کے حوالے کر رہا ہے کہ جس آگ سے خود آگ بھی ڈرتی ہے۔ اب نماز کو جان بوجھ کر ضائع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے حوالے کرنا کیا نہیں ہے؟ اسی طرح جھوٹ بولنا، گالیاں بکنا، غیبت، چغلی کرنا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی گناہ ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ان گناہوں پر جہنمیوں کا عذاب ہے، لیکن پھر بھی گناہ کو ارادتاً اور خوشی خوشی کرنا کس قدر حماقت اور نادانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈی کی طرح کھولتا ہوا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق اگر دوزخ کی سوئی کی نوک کو برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی تیش کی وجہ سے مر جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ جہنم میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں، ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جب یہ سانپ ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جہنم میں کالے خنجر کی مانند بچھو ہیں، اس کے 70 ڈنک ہیں، ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے، جس میں وہ بچھو ڈنک مارے گا اس کا زہر آدمی کے سارے جسم میں سرایت کر جائے گا۔ اس کے زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے، اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جھڑنا ہے، اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگی ہے اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا اور سوائے جھاڑ کانٹوں کے کھانے کے ان کے لیے کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ طاقت دے گا نہ بھوک دور کرے گا۔ سریر یعنی آگ کے کاٹنے، بے شک ان کی غذا پگھلتے ہوئے تانبے جیسا قوم کا درخت ہے جو پیٹوں میں گرم پانی کی طرح کھولے گا۔ دراصل زقوم ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ میں سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپوں کے پھن۔ زقوم کا ترجمہ سین کیا جاتا ہے جو مشہور کڑوا درخت ہے، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کیونکہ وہاں کی ہر چیز کڑواہٹ اور بدبو میں یہاں کی چیزوں سے کہیں زیادہ بدتر ہے، اور کیا ہی برا منظر ہوگا جب اس درخت سے کھائیں گے اور پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیئیں گے، اور وہ بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ پیاسے اونٹ کی طرح خوب ہی پیئیں گے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو وہ یقیناً تمام دنیا والوں کی غذائیں بگاڑ ڈالے، یعنی سب کڑوی ہو جائیں۔ اب بتاؤ کہ اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ زخمیوں کو روزانہ 70,000 مرتبہ آگ میں جلائے گا، ہر مرتبہ جب آگ جلائے گے تو کہا جائے گا جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ، چنانچہ وہ ہر بار ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہم دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ ہم مسلمان کتنے بے پرواہ ہو گئے ہیں، اس قدر سخت اور خوفناک عذاب سے بھی نہیں ڈرتے اور گناہ پر جرأت کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے گا اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے گا،
اور جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں ہمیں اسلام پر زندہ رکھے گا، اور جب ہمیں موت آ جائے تو اے اللہ ہمیں ایمان کامل موت نصیب فرمائیے گا، آمین۔